محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے اور ایک بہت ہی شاندار ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے جسے سن کر آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے گی اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ایک دن پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر سرکار کے چاروں طرف جل بگر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شمعون نام کے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی عبادت کا عالم یہ تھا، ان کی ریاضت کا عالم یہ تھا کہ وہ رات میں قیام کرتے۔ قیام کا مطلب ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزار دیا کرتے تھے، اور دن میں روزہ رکھتے اور اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین سے جہاد بھی کیا کرتے تھے، یعنی کفار سے اللہ کی راہ میں پیسے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کفار و مشرکین سے دن بھر لڑتے تھے، جنگ میں شریک رہتے تھے۔ تو ان کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا، رات کو اللہ کی عبادت، دن میں روزہ اور کفار و مشرکین کے ساتھ میں جنگ۔ ان کی طاقت و پاور کا عالم یہ تھا، ان کی جسمانی طاقت و پاور کی حالت یہ تھی کہ ان کے مضبوط جسم پر لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں بھی کچھ اثر نہیں کر پاتی تھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب کفار و مشرکین ان کی تلوار کی کاٹ سے، ان کی جسمانی طاقت اور روحانی پاور سے جب پریشان ہو چکے، کفار و مشرکین پسپا ہو چکے تھے، کفار و مشرکین ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے، جو بھی سامنے آتا آپ کی تلوار کے سامنے گاجر مولی کی طرح کٹ کر فنار ہو جاتا تھا۔ جب کفار و مشرکین ان سے عاجز آ گئے تو انہوں نے ان کی بیوی کو بہت سے مال کا، روپیے پیسے کا، سونے چاندی کا لالچ دیا، اور آپ کی بیوی کو لالچ دے کر سونے چاندی، روپیے پیسے کا، مال و دولت کا اپنی طرف موڑ لیا۔ وہ دنیا دار بیوی، بے وفا بیوی، لالچی بیوی مال کے لالچ میں آ کر کفار و مشرکین سے مل گئی، اور کفار و مشرکین نے کہا، کافروں نے کہا کہ جیسے ہی تمہیں موقع ملے، تمہارا شوہر سوتا ہوا تمہیں مل جائے تو اپنے شوہر کو مضبوط رسیوں میں جکڑ کر ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اتنا روپیہ دیں گے، اتنا مال دیں گے، اتنا سونا چاندی دیں گے کہ تمہاری پشتیں تک بیٹھ کر کھائیں گی۔ مال کے لالچ میں اندھی بیوی، وہ بے وفا بیوی جو اپنے شوہر کے مرتبے کو نہیں پہچانتی تھی، کفار و مشرکین کے ساتھ مل گئی، کافروں کے ساتھ اس نے تال میل کر لیا کہ ہاں، جس دن بھی میرا شوہر مجھے سوتا ہوا مل گیا، میں اس کو مضبوط رسیوں میں جکڑ کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اللہ کے ولی تھے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ رات کو سوتے بہت کم تھے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، راتوں رات کھڑے ہو کر عبادت میں گزر جاتی تھی، لیکن بعض اتفاق کبھی آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ ایسا ہی ہوا، ایک دن آپ عبادت و ریاضت الہی سے فراغت حاصل کر کے تھوڑی دیر کے لیے نیند کی آغوش میں پہنچ گئے، یعنی آپ پر نیند طاری ہو گئی، آپ کو نیند آ گئی۔ آپ کی بے وفا بیوی جو ہر وقت اسی جستجو میں لگی رہتی تھی کہ کب میرا شوہر سوئے اور کب میں اس کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر کافروں کے حوالے کر دوں،
اور بے شمار دولت کی مالک بن جاؤں۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ ایک دن آپ سو گئے، نیند کی آغوش میں پہنچ گئے، نیند آپ پر طاری ہو گئی۔ آپ کی بے وفا بیوی نے جب آپ کو سوتے ہوئے دیکھا تو فوراً مضبوط رسیوں کو نکالا اور آپ جس چارپائی پر سوئے ہوئے تھے اسی کے ساتھ مضبوط رسیوں سے آپ کو جکڑ کر باندھ دیا۔ لیکن اس نادان، کمبخت اور بے وفا بیوی جو مال کے لالچ میں اندھی ہو چکی تھی، اپنے شوہر کے مرتبے کو نہیں پہچانتی تھی، اسے اپنی شوہر کی طاقت کی انتہا معلوم نہیں تھی، اسے اپنے شوہر کی طاقت کی حد معلوم نہیں تھی۔ جیسے ہی اللہ کے ولی حضرت شمعون نیند سے بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا، آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی، اپنے جسم مبارک کو ہلایا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا جسم ہلایا، وہ مضبوط رسیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ رسیاں زمین پر گر پڑیں اور آپ ان رسیوں کی قید سے آزاد ہو گئے۔ آپ نے اپنی بے وفا بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو مال کے لالچ میں جو بیوی اندھی ہو چکی تھی، اس نے کہا میں نے ہی آپ کو باندھا تھا۔ کس لیے؟ کہا اس لیے میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کے اندر طاقت کتنی ہے۔ بہانے بنا کر اپنے شوہر کی پکڑ سے یہ لالچی اور غدار بیوی نکل گئی، نقلی ادائیں دکھا کر، نقلی بہانے بنا کر یہ لالچی بیوی اپنے شوہر کی پکڑ سے نکل جاتی ہے۔ آپ اس بات کو رفع دفع فرما دیتے ہیں، یہ کہتی ہے میں نے آپ کو یہ دیکھنے کے لیے باندھا تھا کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، آپ اپنے آپ کو ان رسیوں سے کیسے آزاد کرتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ ان کے اندر تو بڑی طاقت ہے، مضبوط رسیوں کو ایک ہی اشارے میں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لہٰذا اب کی بار جب یہ سوتے ہوئے ملیں گے تو میں ان کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر کے باندھ دوں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن پھر جب آپ اللہ کی عبادت و ریاضت سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ پر نیند کا غلبہ آ گیا، آپ نیند کی آغوش میں پہنچ گئے، نیند آپ پر طاری ہو گئی۔ جیسے ہی آپ سوئے، آپ کی بیوی جو آپ کی تلاش میں تھی کہ کب سوتے ہیں اور کب میں ان کو مضبوط زنجیروں سے جکڑ دوں، اب کی بار جب آپ سوئے تو اس کمبخت بے حیا اور مال و دولت کے نشے میں اندھی ہو چکی بیوی نے آپ کو موٹی موٹی لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، نیند کی آغوش سے باہر آئے، آپ نے دیکھا میں لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی، اپنی روحانی طاقت کے ذریعے جیسے ہی آپ نے اپنے جسم مبارک کو ہلایا، وہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئیں، ایک ایک کڑی ٹوٹ کر کے زمین پر گر پڑی۔ آپ کی بے وفا بیوی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ آخر ان کے اندر کتنی طاقت ہے، لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں بھی ان کے جسم پر کچھ اثر نہیں کرتی، ان کو کیسے پکڑا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے پوچھا مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو پھر آپ کی بے وفا بیوی نے کہا میں نے ہی آپ کو باندھا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اب کی بار ان لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے اپنے آپ کو کیسے آزاد کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر آپ کی بیوی نے جھوٹا بنا کر، نقلی ادائیں بنا کر اپنے آپ کو اپنے شوہر کی پکڑ سے بچا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ کی بیوی نے اتنا کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو موٹی موٹی زنجیروں سے کیسے آزاد کراتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہتھیار، لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں میرے جسم پر کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک چیز ہے جو میرے جسم کو قید کر سکتی ہے۔ آپ کی بے وفا بیوی جو اسی راز کی تلاش میں تھی، اس کمبخت بیوی نے کہا
کہ میرے سرتاج وہ بتائیں وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کا جسم قید ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے سر کے بال، میرے سر کے جو بال ہیں، اگر ان بالوں میں مجھے جکڑ دیا جائے تو پھر کوئی طاقت مجھے میرے بالوں سے آزاد نہیں کرا سکتی۔ یہ راز جب آپ نے اپنا فاش کر دیا، اس بدبخت بیوی نے جو مال کے لالچ میں اندھی ہو چکی تھی، اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور سوچنے لگی اب کی بار جب آپ سو گے تو میں آپ کو آپ کے بالوں کے اندر جکڑ دوں گی، پھر کوئی طاقت آپ کو آزاد نہیں کرا سکتی اور آپ کو کفار و مشرکین کے حوالے کر دوں گی۔ ایسا ہی ہوا، ایک دن آپ عبادت الہی سے فارغ ہو کر جب سوئے، آپ پر نیند طاری ہوئی تو اس بدبخت بیوی نے، جس نے آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھا، آپ کے سر مبارک پر جو چند گیسو تھے، چند بال تھے جو آپ کے سر سے لے کر پیر تک لمبے تھے، انہی بالوں کے اندر آپ کے جسم مبارک کو جکڑ دیا، انہی بالوں سے آپ کو باندھ دیا۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ میرے بالوں کے اندر مجھ کو باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے بہت سی کوششیں کی، آپ نے بہت زور لگایا، لیکن آپ اپنے آپ کو اپنے بالوں سے آزاد نہیں کرا سکے۔ اس بدبخت فاسق و فاجر بیوی نے، اس بے وفا بیوی نے جب آپ کو آپ کے بالوں کے اندر جکڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گئی کہ انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکے۔ اس بدبخت بے حیا اور بے وفا بیوی نے فوراً کافروں کو اطلاع کر دی کہ میں نے اپنے شوہر کو باندھ دیا ہے، قید کر لیا ہے، لہٰذا تم آ کر کے لے جاؤ۔ کافر آئے اور آپ کے شوہر اللہ کے ولی حضرت شمعون کو گرفتار کر کے لے چلے، جنگل میں لے جا کر آپ کی بے حرمتی کی، آپ کی آنکھوں کو نکال لیا، آپ کے کانوں کو کاٹ لیا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے ولی کی بے حرمتی اللہ کے فرشتوں نے دیکھی تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے، خالق کائنات، تیرے ماننے والے کی، تیری راہ میں جہاد کرنے والے کی، تیری رضا کے لیے روزہ رکھنے والے کی، تیری رضا کے لیے رات میں تیری عبادت کرنے والے کی، یہ کفار و مشرکین بے حرمتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ان کافروں کو زمین کے اندر دھسا دے۔ رب کائنات نے جب اپنے ولی کی یہ بے حرمتی دیکھی تو پروردگار عالم کے قہر و غضب کو جوش آ گیا۔ پروردگار عالم نے زمین کو حکم دیا، اے زمین ان کفار و مشرکین کو اپنے اندر دھسا لے، ان کو زمین کے اندر غرق کر دے۔ تمام کے تمام کفار و مشرکین، زمین پھٹ گئی اور زمین کے اندر دھس جاتے ہیں، اور زمین کے اندر دھس کر کے یہ کفار و مشرکین ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اتنا ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، حضرت شمعون نے 1000 مہینوں تک اس طرح اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شمعون نے اس طرح سے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت و ریاضت کی۔ تو جب صحابہ کرام نے اتنا سنا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، حضرت شمعون کو اتنی لمبی عمر عطا کی گئی تھی کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے اللہ کی اس طرح سے عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھا اور کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کیا اور رات کو اللہ کی عبادت کی۔ 1000 مہینوں تک اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ سرکار، ہم میں سے کوئی ان کی عبادت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہماری عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں، ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں جو ان کی برابر عبادت کر سکیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ بات سنی تو آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ جب
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین، بلبل سدرہ، طائر سدرہ، حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، میرے محبوب کو میرا سلام پیش کر، اور جا کر کے عرض کر، یا رسول اللہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شعون نے 1000 مہینوں تک اللہ کی اس طرح عبادت کی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے پیغام لے کر کے بھیجا ہے، مجھے یہ میسج لے کر کے بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا جو امتی، میرا جو بندہ رمضان شریف، اے میرے محبوب میں تجھ کو رمضان شریف کا مہینہ عطا کر رہا ہوں، اسی رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو میرا بندہ، جو تیرا امتی شب قدر کو پالے گا اور شب قدر میں میری عبادت کر لے گا۔ اور یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ شب قدر ہوتی ہے رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں، یعنی آخری عشرے میں رمضان شریف کے شب قدر پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہ آخری عشرے کی کون سی رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق راتوں کا مطلب ہے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ اب شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں، کوئی بھی رمضان شریف ایسا نہیں گزرا جس کے آخری عشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف نہ کیا ہو۔ اعتکاف کرنے کا مقصد ہی شب قدر کو پانا ہے۔ تو حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب العزت نے یہ پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ میں آپ کو رمضان شریف کا مہینہ عطا کروں گا، اور اس کے آخری عشرے میں شب قدر عطا کروں گا۔ وہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے، اس شب قدر کا مرتبہ یہ ہے، اس شب قدر کی شان یہ ہے کہ اس رات میں آپ کا جو امتی، میرا جو بندہ میری عبادت کر لے گا، تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں آپ کے اس غلام کو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ! آپ کو پروردگار عالم نے رمضان شریف عطا کیا ہے، رمضان شریف میں شب قدر عطا کی ہے۔ اگر آپ رمضان شریف میں شب قدر کو پانے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، اور آپ کو شب قدر انشاءاللہ مجھے امید ہے ملے گی، آخری عشرے میں آپ کو شب قدر مل گئی، اس میں پروردگار عالم کی آپ نے عبادت کر لی، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، میں آپ کے اس غلام کو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ! کتنی عظیم رات ہے، کتنی بابرکت رات ہے، کتنی مرتبہ والی رات ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس رات میں جو اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، خالق کائنات اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں شب قدر پانے کے لیے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر میں اپنی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شب قدر جو پا لیتا ہے اس کی دین اور دنیا دونوں بدل جاتی ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ مکمل رات اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، کمنٹس کریں،
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔